بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ رکوع نمبر 9 ہم آدھا پڑھے تھے اور ہم نے اس رکوع میں 3 مین واقعات دیکھے تھے جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے کے بعد رونما ہوئے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کو سوراخ کر دیا جو ٹھیک ٹھاک سالم جا رہی تھی، مسکینوں اور غریبوں کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے بلا وجہ کیوں سوراخ کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے چپ رہنے کو کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر دوسرا واقعہ، ایک جاتے ہوئے بچے کی جان لے لی خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کم سن کی، تو پھر پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو پھر کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر تیسرا کیا واقعہ ہوا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اور جب بستی کے قریب پہنچے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھے، تو لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانے کو کچھ دو، تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو سامنے ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دیوار بنا لی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دے رہے، آپ ان سے اجرت لے لینا کہ ہم آپ کی دیوار بنا رہے ہیں۔ آپ نے بغیر اجرت کے ان کی دیوار بنا دی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ تو وہ واقعات جن کا جواب ہم اور آپ سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آج ہم اس نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے خضر علیہ السلام، سب سے پہلے میں آپ کو کشتی کے بارے میں بتاتا ہوں، میں نے اس کا تختہ کیوں نکالا تھا۔ اما السفینۃ، تو رہی وہ کشتی، فکانت تھی وہ لمساکین مسکینوں کی، یعملون وہ جو کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، فی البحر بحر و بحر یعنی سمندر میں، بحری جہاز سے لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، سمندری جہاز، تو دریا میں یا سمندر میں، فاردت تو چاہا میں نے یعنی ارادہ کیا میں نے، ان اعیبہا کہ میں عیبدار کر دوں اسے۔ کیوں کر دوں؟ وکانا اور تھا وراءہم آگے ان کے ملکن ایک مالک، ایک بادشاہ، یأخذ وہ لے رہا تھا کل ہر سفینۃ ہر کشتی کو غصبہ، اس کو قبضے میں لے رہا تھا۔ میں نے اس کشتی کا اس لیے سوراخ کیا کیونکہ وہ بیچارے مزدور تھے، کام کرنے والے، اور آگے ایک بادشاہ تھا، وہ جو بھی اچھی کشتی آتی وہ تیاری کر رہا تھا کسی جنگ کی یا واللہ عالم کسی کام کے لیے، تو ہر اچھی کشتی کو لے رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ بیچارے غلام ہیں، مزدور ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، مچھیرے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو ان کی کشتی اگر ادھر جائے گی تو عیبدار نہیں ہوگی، تو بادشاہ لے لے گا کیونکہ اچھی ہے۔ تو میں نے اس میں عیب لگا دیا، ایک تختہ ایک پھٹا نکل جائے تو بادشاہ دیکھے گا کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے، اس کو جان دے۔ تو کیا ہوا کہ میں نے اس کی کشتی، ان غریبوں اور مسکینوں کی کشتی کو بچانے کے لیے میں نے اس سے ایک پھٹا نکالا، اگر نہ نکالتا تو وہ اپنی کشتی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو میں نے کشتی کو یوں عیبدار بنایا، غصبہ جبر سے یعنی بادشاہ کے ظلم سے۔ اما الغلام اور رہا الغلام وہ لڑکا یعنی غلام، فکانا تھے ابواہ والدین اس کے مؤمنین مومن، فخشینا اور مجھے خشیت ہوئی یعنی تو ڈرا میں، ان یرہقہما کہ وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیانا سرکشی میں، و کفر اور کفر سے۔ وہ جو میں نے لڑکے کو قتل کیا، وہ جو بچہ تھا اس کو میں نے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے بڑا ہو کر بہت بڑا قاتل اور بہت بڑا نافرمان بننا تھا، تو میں نے اس کو شروع سے ہی ختم کر دیا کیونکہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اس کا باپ بڑا نیک تھا، تو اگر وہ بڑا ہوتا تو وہ ظلم بھی کرتا اور ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا، اور اس سے فتنے کا خدشہ تھا، تو میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا۔ اب بات یہاں پر آپ کے ذہن میں آئے گی کہ خضر علیہ السلام کو یہ کیسے واقعات پتہ چلے، تو مفسرین نے بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شاید اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ولی تھا یا کسی اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کی روح تھی جو اس وقت دنیا میں تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر استاد تھے، اس کو سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ کافی ڈیٹیل آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں، اللہ کے نبیوں کے پاس صرف اور صرف وحی آتی ہے، اللہ کے جو نبی ہیں ان کے پاس وحی آتی ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے، جیسا کہ ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم الہام کرتے ہیں برائی کا بھی اور نیکی کا بھی، سورۃ الشمس میں ہے۔ بہرحال ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر بہت بڑا نقصان کرتا اپنے والدین کا، کیونکہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔
تو فأردنا تو ارادہ کیا ہم نے ان یبدلہما کہ بدل کر دے ان دونوں کو ربہما رب ان کا خیرم بہتر، یعنی اللہ بدل کر ان کو اس سے بہتر دے، منہ جو اس سے زکاتاً پاکیزگی میں، اقرب اور زیادہ قریب، رحمہ رحمت کے، اللہ ان کو اس کا نعم البدل دے گا جو پاکیزگی والا بھی ہوگا اور زیادہ قریب ہوگا رحمت میں، یعنی رحم بھی کرے گا ماں باپ کے اوپر اور اللہ کے بھی زیادہ قریب ہوگا۔ اب رہی تیسری بات، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار جس کو میں بنانے بیٹھ گیا تھا، اس میں کچھ ایسے سائنس تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ، پس تھی وہ، لِغُلَامَيْنِ، دو یتیم لڑکوں کی، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، غلامین تثنیہ ہے، دو کے لیے آتا ہے، دو لڑکوں کی، یتیمین جو دونوں یتیم تھے، فی المدینتی شہر میں، وَكَانَ اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، اس کے ماتحت، کنز ایک خزانہ، ماتحت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا اردو میں، اور کنز کہتے ہیں خزانہ۔ میرے نظر میں کہیں کسی کتاب کا نام بھی گزرا تھا، شاید میں نے کہیں دیکھی تھی، کنز الاعمال، یعنی اعمال کا خزانہ، تو بڑا اچھا لگا تھا مجھے یہ نام، تو یہ لفظ بھی اسی سے ہے، کنز الاعمال، کنز لہما ایک خزانہ ان دونوں کا، وکانا اور تھا، ابوہما ان دونوں کا باپ، صالحہ نیک، فارادہ تو ارادہ کیا، رب کا تیرے رب نے، سمجھیے گا بات کو ذرا، یعنی وہ جو دیوار میں نے گرائی تھی وہ وہ اصل میں دو غریب لڑکوں کی تھی، دو یتیم تھے اور اس شہر میں رہنے والے تھے، اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ان کے باپ نے اس میں دفن کر کے رکھ دیا تھا، چونکہ وہ بچے تھے اور وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر وہ دیوار ابھی گر جاتی تو لوگ اس کا خزانہ سارا اٹھا کر لے جاتے، لوٹ پوٹ کر لے جاتے، اور بچے یتیم تھے لیکن ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے خضر علیہ السلام کو کہا کہ اس دیوار کو بنا دو تاکہ اگر ابھی گرتی ہے تو لوگ سامان لے جائیں گے، سارا سونا وانا، تو اسی لیے میں نے دیوار کو بنا دیا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، اپنی بلوغت کو پہنچ جائے گے، سمجھدار ہوں گے، تو وہ خود بخود جو ہے یا کسی طریقے سے اللہ ان کے لیے وسیلہ بنائے گا، اس دیوار کو ہٹائیں گے اور اس سے خزانہ نکالیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ ماں باپ ہیں اور اگر نیک ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بچوں اور آپ کے بیٹوں کے لیے ایسے ہی نعمتیں خود حفاظت کر کے ان تک پہنچائے گا، اگر آپ نے نیک اور حلال طریقے سے اپنا رزق کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، اس میں کئی سبق، کئی اسباق ہیں، لیکن پھر وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں تھا خزانہ، ابوہما اور ان دونوں کا جو باپ تھا، صالحہ بڑا صالح تھا، فارادہ تو ارادہ کیا، رب کا تیرے رب نے، ان یبلغا کہ وہ دونوں جب پہنچیں گے، یبلغا وہی بلوغت سے ہے نا، اشدہما اپنی شباب کو، اپنی جوانی کی شدت کو، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں گے، استخراج یعنی خروج کرنا، ایگزٹ نکالنا اردو میں استعمال ہوا ہے، کنزہما اپنے اس خزانے کو، رحمتم بطور رحمت میں، رب کا تیرے رب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ وما اور نہیں، فعلتہ کیا میں نے اسے، یعنی فعل عن امری اپنی رائے سے۔ اب دیکھیں جی، یہ سمجھیں سارا کنکلوژن یہاں آ رہا ہے، میں نے یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیا، خضر علیہ السلام کہنے لگے، سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے جب ہمارے ذہن میں چل رہے تھے نا، جب ہم پڑھ رہے تھے، اس کو کیسے پتا، پھر اس کا کیسے پتا، لیجیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈاؤٹس کلیئر کر دیے کہ ما فعلتہ کیا فعل کیا اس نے، عن امری اپنی رائے سے، کہ میں نے کوئی اپنی رائے سے کوئی یہ کام نہیں کیا، بلکہ ذالک یہ ہے تعویل حقیقت ما اس کی جو لم تستطع نہ تم استطاعت کر سکتے، علیہ جس پر صبر کی۔ اب یہ وہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کتنی حکمت ہوتی ہے اللہ کے کاموں میں، بعض اوقات ہمیں چپ رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جو استاد ہو، جو مربی ہو، جو سکھانے یا سمجھانے والا ہو، ہمیں اس کی جی حضوری کرنی ہی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 3 دفعہ غلطی ہو گئی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکھنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام لگے رہے، استاد کی خدمت کرتے رہے بار بار جو ہے، لیکن استاد بھی ایسے تھے کہ انہوں نے سکھا کر ہی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا۔ بہرحال یہ وہ سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 10 تھا جو علمی خزانے سے بھرپور تھا۔ اس کے آگے ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ ہے، جس نے بے پناہ حکومت کی دنیا کے اوپر، جس کا بہت بڑا نام تھا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو بھی ہم ٹو دا پوائنٹ اسی طرح کلیئر کریں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورت کے پیغام کو سمجھ کر اور پھر اس کے ہر لفظ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔